اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وزدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 دورہ قرآن ترجمہ ہو چکا ہے، جس میں اب ہم دیکھیں گے کچھ پوائنٹ۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے حجت باز، یعنی کہ جو دین کی بات نہیں ماننا چاہتا وہ فرشتے اترتے دیکھ کر یا مردوں کو زندہ ہوتے یا مردوں کو بولتا سن کر بھی نہیں مانے گا، چاہے جو مرضی آپ اس کے ساتھ کر لیں۔ اگر وہ حجت باز انسان ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی دلیل پر آمادہ نہیں ہونے والا۔ پھر بات بتائی جا رہی ہے اکثریت کے معاملے کی، اور اکثریت کی پیروی کی بجائے حق کی پیروی میں نجات ہے۔ ہم پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں، بار بار بتایا جاتا ہے ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے، سو دیٹس وائی ہم بھی یہی کریں گے، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ تو اکثریت اگر اندھے کنویں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں تو آف کورس ہم ان کی اگر پیروی کریں گے تو ہم بھی اسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اگر اکثریت بدعت کے اوپر چل رہے ہیں تو ہم کہیں گے نہیں، میری اماں یا میری والدہ یا میری ساسو ماں یا میرے بڑے جو تھے وہ یہی کرتے آ رہے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جس بدعت پہ وہ چل رہے تھے آپ بھی چلیں گے، اور پھر آپ کی اولاد بھی پیچھے پیچھے آنے والی ہوگی۔ تو اکثریت کے پیچھے چلنا جو ہے وہ بھٹکانے والی ہے، جبکہ ہمیں حق بات کے پیچھے اکثریت اگر ہو تو پھر اس پہ چلنا کافی ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے اسلامک ایونٹ ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ایونٹ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب جیسا کہ ہمارا رمضان کا ایونٹ ہے، اب یہ ہمارا کتنا پیارا ایونٹ ہے، اور یہ ہمارا اسلامک ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آج اس کے لیے ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، جیسا کہ میں نے سارے گروپس میں الحمدللہ شیئر کیا کہ آپ نے اپنی ایک رمضان باسکٹ بنانی ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے اپنا قرآن کارنر بنایا، کچھ لوگوں نے اپنی رمضان باسکٹ بنائی، اینڈ کچھ لوگوں نے اپنا رمضان کارنر بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر حق بات ہے، اچھی بات ہے، جس کے اندر ہمیں ایک اچھی وائبز آ رہی ہیں، جس میں نیکی تو نہیں ہے لیکن ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم نے ایک کارنر سیٹ کر لیا، ہم ایزی ٹو کوئک فوراً اپنی جون سی دعا یا جون سی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں یا جون سے بھی ہم اپنے اذکار وغیرہ کرنے چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے ایزی ہو گیا، ہمیں بار بار دوڑنا نہیں پڑے گا، سرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اچھی چیز کو کریٹ کرتے ہیں، تو اس کی اگر پیروی کی جاتی ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور اگر وہی میں کہوں کہ نہیں، آپ اپنے گھروں کی صفائیاں بھی نہ کریں، آپ کچھ نہ کریں، اپنی چیزیں جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہنے دیں، بس جب رمضان آئے گا تب جا کے آپ سرچ کریں، تب یہ کھانے بنائیں، یہ کریں، تو یہ میں نے کیا کیا؟ یہ میں نے ایک اندھی چیز بتا دی، ایک غلط چیز بتا دی کہ بندہ روزے میں عبادت کی بجائے سارا دن اپنا جو ہے نا ٹرانسلیشن والے قرآن کو ڈھونڈنے میں لگا دے، سارا دن اپنی دعاؤں والی جو بک ہے نا، پمفلٹ ہے، ان کو ڈھونڈنے میں لگا دے، سارا دن کچن میں جا کے پیاز کاٹ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا اور پیاز کاٹ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے پیاز کاٹ رہا ہے، جی بریانی بن رہی ہے، کوفتے بن رہے ہیں، آلو کباب بن رہے ہیں، چکن کباب بن رہے ہیں، لائک وہ سارا ٹائم وہیں پہ اسپینڈ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ میں نے بتایا، آپ نے وہ کیا، آپ کے بچے دیکھیں گے وہ بھی ویسا کریں گے۔ تو ہمیں کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی جو کہ ایک صحیح بات نہ ہو، صرف حق کی بات نہیں، مطلب ہمیں خود، ہماری عقل سلیم ہے نا، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس کو پہلے جانچیں پرکھیں، آیا یہ کام جو بتا رہا ہے یا بتا رہی ہے محترمہ، کیا یہ میرے لیے صحیح ہے، مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں، چاہے وہ حق بات ہو، چاہے وہ ایک عام آپ کے گھر کی صفائی کی بات کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے۔ پھر ہے بات ہمارے پاس آ رہی ہے خواہش کی پیروی۔ اب علم کے بغیر اپنی خواہش کی وجہ سے لوگوں کو بھٹکانا، مثلا میرا خیال ہے، میری خواہش ہے، اس جیسے لفظ بولنا، تو اپنی خواہش کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو بھی بھٹکا دیا۔ اب سپوز ابھی جیسے بات ہوئی میرے خیال میں
یہ بات باسکٹ بنا کے رکھنا بہت ایزی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے آپ کی عبادت کو ایک جگہ پہ مخصوص کر دیا کہ ایک جگہ ہی آپ کی ساری چیزیں اکٹھی ہوگی، آپ نے اٹھائی، آپ نے عبادت کر لی۔ اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے، اس میں نے ایک اچھی چیز کے لیے کہا کہ میرا خیال ہے یا میری خواہش ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی غلط کام ہے جس پہ میں نے اپنی رائے دی اور آپ کا مائنڈ میں نے ڈیورٹ کر دیا، میرے پاس علم نہیں تھا، نالج نہیں تھی، اور میں نے آپ کو بھٹکا دیا راستے سے۔ تو حق بات میں یا اچھی بات میں یا اس بات میں جس میں دوسرے کا فائدہ ہو، کہتے ہیں نا دیا بنیے، لاٹ بنیے، روشنی بنیے، تو ہم نے وہ دیا، وہ لاٹ، وہ روشنی بننا ہے تاکہ اس میں جا کے ہم کوئی غلط بات نہ کہیں۔ تو اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے پاس علم اور تجربہ ہوگا تو میری بتائی ہوئی بات پہ ورک کرنا بہت آسان ہوگا، اور اگر اس کو میں پکچرائز کر کے ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور اسی پرسپیکٹیو پہ اگر میں غلط چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں، اس کی ویڈیوز ایڈیٹنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر کے بتا رہی ہوں بنا علم کے، کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں، تو صرف اپنی خواہش کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے تو میں لوگوں کو بھٹکا رہی ہوں۔ تو گویا ہم نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، جو چیزیں ہیں ان کو عقل سلیم سے جانیے اور اس پہ حجت بازی نہ لائیے۔ اگر آپ کی عقل مانتی ہے تو اس کو کر دیجیے۔ پھر بات ہو رہی ہے ظاہری اور باطنی گناہ کی۔ ہر طرح کے گناہ سے بچنا۔ گناہ وہ ہے جس سے نہ نفس کو سکون ملے اور نہ ہی دل کو اطمینان ملے۔ یہاں پہ ایک بات کرتی جاؤں گی، ہم نے قرآن مجید میں یہ نہیں صرف پڑھنا، یہ نہیں ہمارا مقصد یہاں اکٹھے ہونے کا کہ ہم جسٹ ایک دور کر کے نکل رہے ہیں۔ ہم نے ہر پوائنٹ سے اپنے لیے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ ادروائز تو ماشاءاللہ ہم نے اللہ کے حکم سے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم دورے قرآن کرتے آ رہے ہیں، ترجمہ کی کلاسز لیتے آ رہے ہیں، تفسیر کی کلاسز لیتے آ رہے ہیں، پڑھاتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آن آف اپنے پورے ایئر میں کوئی ایسا ڈے نہیں گزرا ہوگا جب ہم قرآن کے ساتھ نہ جڑے ہوں۔ تو وہ تو ہمیں سب سمجھ آتا ہے، ہم نے ٹرانسلیشن بھی پڑھ لی، ہم نے تفسیر بھی پڑھ لی، ہم نے دور پہ دور کر لیے، ہم نے عربک گرامر کو بھی سمجھ لیا۔ مقصد ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کیا سیکھ لیا ہے۔ پڑھ تو سب کچھ لیا ہے، سیکھا کیا ہے جس پہ ہماری زندگی کا عمل ہو سکے، جس پہ ہمارا نفس چل سکے۔ تو ہر پوائنٹ میں اپنے آپ کو ڈھونڈیے، اپنی اولاد کو ڈھونڈیے، اپنے سرکل کو ڈھونڈیے کہ ہم کہاں، کس جگہ اور کس مقام پہ کھڑے ہیں اور ہم نے اس سے کیا سیکھ کے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے ہر بار ہر پوائنٹ میں ہم اپنی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمیں ملے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی بات ہوئی گناہ سے بچنا ہے، اور جب بھی گناہ کیا جاتا ہے آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا، آپ کا دل بے قرار رہتا ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بیکاز ہم توبہ کی طرف نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ جب احساس ہو جائے، نفس لوامہ اگر آپ کے پاس ہے، احساس ہو گیا میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میرے سے یہ غلطی ہوگی، فوراً توبہ کر لیجئے، فوراً توبہ کر لیجئے۔ مطلب ابھی ادھر بیٹھے، ابھی کل مجھے بات یاد آ رہی تھی جب میں نے تیمم کی بات کی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ وہ خاتون جو تھی انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ صبح ٹھنڈی میں اٹھ کے میری بچی نماز پڑھے، تو میں نے ان کو تیمم کا بتایا، تو ایز سچ مجھے اب یاد نہیں رہا انہوں نے یہ آگے سے کہا تھا کہ میرا تیمم کرنے کو بھی دل نہیں مانتا یا وضو کرنا زیادہ بہتر ہے تیمم سے، مجھے ایز سچ یاد نہیں رہا، لیکن میں نے آپ سب کو بتایا۔ اٹھتے ہی فوراً میرے دماغ میں وہ بات کھٹکنی شروع ہو گئی، مینس مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے شک تھا اس بات میں، تو میں نے بات تو ایسے کی جیسے 100% تھی بات، تو اب خود کو بتا رہی ہوں اور توبہ بھی کی، اللہ سے معافی بھی مانگی اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ نکلے جو شک والی بات ہو یا وہ میرے اندر عمل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور کل کو یہی الفاظ میری پکڑ بن جائیں۔
تو پھر توبہ کی، فوراً توبہ کی الحمدللہ. توبہ کرنے کے بعد سوچ لیا کہ انشاءاللہ کل جب کلاس ہوگی اس پوائنٹ کو انشاءاللہ کلیئر کروں گی کہ مجھے میں بھی شک ہے. جب بھی شک میں بات آ جائے تو میں بھی آگے کہہ دے، یقیناً یہ بات ہوئی تو ہوگی جب بھی میں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، تو ہمیں میں بھی کر کے بات کر لینی چاہیے. تو وہ والا پوائنٹ بھی میں نے کلیئر کر لیا. اللہ تعالیٰ ہی باتیں لے کے آتے ہیں، یاد دلاتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے تو ہم فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو الحمدللہ اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. اگر معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، یا وہ وقت بدل جاتا ہے، یا وہاں سے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا وہ فیلنگز، وہ تھاٹس جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو کافی دیر بعد جا کے یاد آتا ہے جب ہم ڈپریشن، انزائٹی، انزومنیا، ہم ڈیپ ایسی چیز میں چلے جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں جو ہی پرابلم ہو آپ کا دل جو ہے ایسا ہو جائے کہ اس کے اندر بات کھٹکنا شروع ہو جائے، دماغ اور دل آپ کو بیٹھنے نہ دے جب تک آپ توبہ نہ کر لیں. تو وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے. یاد رکھیں دعا پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا. ہم شروع میں رب اشرح لی پڑھتے ہیں کہ ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور ہمارے منہ سے حق بات نکلے. تو جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مائنڈ میں ایک سائن بھیجتے ہیں کہ میری بندی تو نے یہ لفظ غلط بول دیا، یا تجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یا تو نے یہ قول ایسا کہہ دیا. تو پھر بندہ فوراً اس پہ توبہ کر لیتا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ رکھا کریں، اور ہر بار اپنی دعا ضرور پڑھا کریں. ایون ہم دنیا کی تعلیم کے لیے بھی رب اشرح لی والی دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی کھول دیتے ہیں، ہمارے دماغ کو بھی کھول دیتے ہیں. ایون جس بچے کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے مزے کے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ آپ ان کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھا لیتے ہیں. میں میرے بچوں کے ساتھ جب بھی کوئی چیز ہم سیکھنے لگتے ہیں، کرنے لگتے ہیں، تو ایک بڑا مزے کا ہمارا آپس پہ وہ سائن ہے. ہم کیسے پڑھتے ہیں یہ دعا، ہم اپنے لپس کے ساتھ لپس ملا کے، یا کان، میرے لپس ان کے کان کے اوپر رکھ کے تو میں پڑھتی ہوں رب اشرح لی صدری، پھر وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. تو بڑی ایک مزے کی وائبز آتی ہیں. تو اس طرح ہمیں غلطی جو ہے اس کا کم چانس ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے بچیں، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. بات ہو رہی ہے زندہ اور مردہ کی. حق کی روشنی پانے والے اور حق سے دور اندھیرے میں بھٹکنے والے زندہ مردہ جیسے ہیں. ڈیفینیٹلی جس کے پاس حق آ گیا، اس نے پہچان لیا اپنے رب کو، اپنے رب کے رسول کو، اپنے رب کے قرآن کو، تو اس کے دل روشن ہے، زندہ ہے. اور اگر اس نے حق کو دور چھوڑ دیا اور خود اندھیروں میں جا گرے گا، حق کو نہ پہچانا تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور گویا اس کا دل اور اس کی زندگی ایسی ہوگی جیسے وہ ایک مردہ زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سینے کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، اور جن کو ہم بتا رہے ہیں جب ہم بات کریں تو ان کے بھی سینے کھل جائیں. تو آگے وہی بات آ رہی ہے شرح صدر کی، جس کو ہدایت کی توفیق مل جائے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور عمل کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. کیسے ہی ہے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی، تو پھر یہ دعا جو ہے یہ پڑھتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا، بات پہنچانا بہت آسان ہو جاتی تھی. اور اسی لیے ہمیں بھی یہ دعا سکھائی گئی، اور زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام رکھا کرے. کوئی بھی بات ہو، کسی سے بھی بات کرنی ہو نا، لائک آپ نے اپنی بھابھی کو سمجھانا ہو، گھر میں کوئی ایسا میٹر آ گیا ہو، یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ دعا یہ پڑھ کے اپنی بھابھی سے بات کریں، جو آپ حق بات ان کو سمجھانا چاہ رہی ہیں نا، کہ وہ اس بات پہ، غلط بات پہ اڑی ہوئی ہیں، حق بات پہ آ جائیں، سمجھ جائیں گی. چاہے آپ کی بہن ہوں، بھابھی ہوں، لائف میں ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو یہ دعا بہت اچھی ہے، بیکاز آپ کا شرح صدر ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ اچھے سے اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. اچھا جی، پھر بات ہو رہی ہے سلامتی کے گھر کی. جنت حق
قبول کرنے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے۔ بے شک جنت ہم سب کا گھر ہوگا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کلمے کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کے بارے میں پتہ چلا، صحابہ کو بتایا، اور ایک صحابی اٹھے، اور وہ صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور انہوں نے چاہا کہ میں جا کے سب کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا نا وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منع فرمایا کہ اگر آپ اس طرح سے بتائیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے، یہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ سو آپ نے عمل ضرور اپنا رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کو بھگت کے اینڈ دا ٹائم ہم نے جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ، لیکن اعمال کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنی جنت کو کما سکیں، وہ گھر جو ہم سے شیطان نے بہکاوے میں آ کے ہمیں اس گھر سے نکلوا دیا۔ پھر بات ہو رہی ہے درجات کی۔ درجات کا تعین عمل کے مطابق ہوگا، جیسا عمل ویسا درجہ ہوگا۔ اللہ ہر ایک عمل کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون کس عمل میں سب سے آگے رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، بس دوڑتے رہو نیکیوں میں، تاکہ کوئی ایسا عمل جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ زانیہ عورت، اس نے اپنے موزے میں پانی ڈال کے کتے کو پلایا، پیاسے کتے کو، اس کے لیے جنت قرار دے دی گئی۔ تو کیا ایک زانی عورت تھی، گناہ گار تھی، ہم تو پھر نماز پڑھتے ہیں، ہم تو پھر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن ہمیں اپنی کوشش یہی رکھنی ہے، بڑے سے بڑی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی، ان سب کو کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی نیکی کو قبول کر لے، اور اس میں سب سے پہلے ہماری جو اپنی طرف سے ایک نیکی کی چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمارا جو گمان ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، ہمیں اپنا گمان اچھا رکھنا چاہیے دوسرے کے بارے میں، کیونکہ ہم تھوڑا نا عجیب سا سوچتے ہیں، اور یہ فطری عمل ہے، ہم بہت عجیب باتیں سوچتے ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ اور گمان اچھا رکھیں، کسی کے بارے میں کوئی بات ہوگی ہے نا تو ہم فرسٹ آف آل سوچیں گے نہیں یہ تو اسی لیے ایسے کر رہی ہے، وہ میرا گمان ہے۔ آپ اس کے پازیٹیو سوچیں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بس اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھے ہیں، یہ سب بہت اچھے ہیں، ایسے کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کی وہ ادا کتنی پسند آ جائے، اور وہ بندہ کیا پتہ برا ہو، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آگے بات ہو رہی ہے حرام کردہ اعمال کی، بڑی ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، ہر جگہ، ہر پارے میں، ہر طرف، کہ حرام کردہ اعمال، حرام کردہ کھانے، حرام چیزوں سے بچ جائیے اور حلال چیزوں پہ آ جائیے، بیکاز جب ہم حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری نسلوں میں تباہیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو اعمال میں آتی ہے وہ ہے شرک۔ شرک سے بچنا ہے کہ ہم شرک نہ کر سکیں۔ شرک میں نعوذ باللہ اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ تو خدا را ہم نے کوشش کرنی ہے، تھوڑا فہم حاصل کرنا ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ تو فرق رکھیے کہ ہمارا رب کون ہے اور رسول کون ہے، شرک نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد باقی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ شرک نہیں کرتے الحمدللہ۔ سب سے مین چیز، ایک اچھی چیز ہمیں یہی ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم صرف ایک اللہ سے مانگتے ہیں، صرف ایک اللہ سے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، میں جب کسی سے مانگنے کی سوچ بھی رکھوں نا، یقین جانے تو وہ کام ہوتا نہیں ہے، میں اپنا پرسنلی بتا رہی ہوں۔ اور جب میں اللہ سے بولتی ہوں نا، میرا کام ایسے ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ مطلب کسی سے مانگنے کا مطلب میں یہ بھی سوچوں نا مجھے چند روپیوں کی ضرورت ہے تو میں کہوں اچھا میں نا سارا جی کو میسیج کرتی ہوں، سارا جی مجھے کچھ پیسے چاہیے، یا آج میری میڈ نہیں آئی، میں شگفتہ جی سے کہتی ہوں شگفتہ جی پلیز آپ اپنی میڈ کو میرے گھر بھیج دیں۔ میں یہ بھی سوچوں نا تو وہ کام نہیں ہوتا، لیکن جب میں یہ سوچوں نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنا دے، سارا جی خود بول دیں گی، یا مائنڈ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے کہ آپ ان کو جا کے بولو، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار جب میرے ہسبینڈ چلے گئے تو میں بالکل فرسٹ ٹائم جب گئے میں اکیلی تھی اور کام کرنا بھی میرے لیے مشکل تھا، تب میں بیمار بھی تھی، تو میں دنیا کا کوئی مجھے لگتا نہیں کہ میں بندہ ایسا چھوڑا ہو جس کے بولا ہو کہ مجھے کوئی میڈ دے دیجئے جو 24 آورز میرے پاس رہ سکے، کوئی بچی ہو نا۔
تو میں نے بڑے سارے لوگوں کو بولا، بہت سارے لوگوں کو بولا، کہیں سے کوئی بندوبست نہ ہوا۔ تو میں جم بھی جایا کرتی تھی بیکاز میرا کافی ویٹ ہو گیا تھا، ویٹ لوز کر رہی تھی۔ تو رکشے والے نے جسٹ، میں نے ایسے ہی بات کی کہ اس نے پوچھا لیٹ کیوں ہوگی، تو میں نے بتایا میں اس طرح ہانڈی بنا رہی تھی، کام کر رہی تھی یہ وہ نا۔ تو اس نے بتایا کام والی رکھ لے، میں نے کہا مجھے ملتی نہیں، اس نے کہا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں انشاءاللہ کرتا ہوں، کچھ پتہ کر کے دیتا ہوں۔ تب میں گھر میں اللہ سے دعا مانگ کے گئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ بندو سے تو یہ کام ہوا نہیں، اب آپ نے کام کرنا ہے، اور غلطی میری ہے کہ میں نے پہلے بندو کو جا بولا، اب میں آپ سے ہی مانگ رہی ہوں، آپ نے دینا ہے۔ تو اسی دن وہ اس سے اگلے دن جو ہے وہ رکشے والا جو ہے اس کی ماں اور بیٹی کو لے کے میرے گھر آ گیا۔ تو الحمدللہ اگر آپ کا گمان اچھا ہو اور آپ صرف اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے جوتے کے تسمے بھی جب ٹوٹ جاتے تو اللہ سے مانگتے، جبکہ وہ ایک دنیاوی چیز ہے، ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ایون میں نے میرے بچوں کو یہ سکھایا ہے، آپ کو کوئی ٹوائے، کوئی کار، کچھ بھی چاہیے آپ کو، تو وہ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو آ کے مجھے پہلے بولنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ ماما ہم آئے، تو پھر آگے اندر جا کے کمرے میں بیٹھ کے ہاتھ دونوں اٹھا کے بولیں گے اللہ تعالیٰ جی مجھے فلاں والی چیز چاہیے، مجھے وہ چیز دلا دیں، تو پھر وہ اللہ سے مانگ کے آ کے پھر مجھے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بھی بتانے کا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے بتاؤ گے تو وہ تو ہوگا کہ آپ مجھے بتا رہے ہو اونچی آواز سے دعا مانگ کے تاکہ ماما لے کے آئیں، میں بھی تبھی لے کے آؤں گی جب مجھے میرا رب میرے دماغ میں ڈالے گا، مجھے پیسے دے گا، مجھے استطاعت دے گا، مجھے توفیق دے گا، ادروائز میں نہیں لا سکتی۔ لیکن سچے دل سے اللہ سے مانگیں، تو اب یقین جانیے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایون ہمیں کسی سے بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ میرے حالات ایسے بھی رہے ہیں، دل ہراش بات ہے، ہمارے تن کے جو کپڑے تھے نا وہ بھی پھٹ گئے تھے کہ ہم اپنے جسم کو کور کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو سکیں، میں اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچے، لیکن میرے اندر اللہ نے خودداری رکھی۔ میں نے میرے یہاں دوسری گلی میں بہن رہتی ہیں، سگی بہن، اور چند فاصلے پہ میرے والدین ہیں، چند فاصلے پہ ہی میرے سسرال ہیں۔ میں کسی بھی بندے کو ایک کو آواز دیتی تو مجھے کپڑے بھی مل جاتے، کھانے کو بھی مل جاتا، سب کچھ ہو جاتا، لیکن میری خودداری کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ اور ایک بات میں نے سن رکھی تھی، جی ایک بات جو سن رکھی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اور وہ بندوں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انہی بندوں کا محتاج کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگو تو اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اسی سے مانگ، اب تیرا اور میرا رشتہ ختم۔ یہ جسٹ میں نے کہیں پہ بات سنی تھی کسی موٹیویشنل سپیکر کی، تو میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں کسی کو بولوں کہ کوئی مجھے دے اور میں وہ پہنوں اور کھاؤں۔ اور میرے گھر میں شفون کے دوپٹے اور بڑی بڑی چادریں ہوا کرتی تھی جن کو میں باندھ کے اپنے اوپر یعنی اپنے جسم کو پھر کور کرتی تھی، پھٹ جاتے تھے کپڑے، ٹھیک ہے، کور کرتی تھی اور پھر نماز پڑھا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور باہر جانے کے لیے میرا حجاب الحمدللہ وہ عبایا ہوتا تھا اور وہ پہن کے میں نکل جاتی تھی، انتہا کی گرمی ہوتی تھی لیکن اپنا کبھی عبایا نہیں اتارتی تھی، بیکاز مجھے میرے اندر کی حالت معلوم تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ اس وجہ سے میرے والدین کا سر جھکے، میرے بہن بھائی کچھ سوچے یا کوئی میرے شوہر پہ بات کرے، کیونکہ جاب جانا نیچرل تھنگ ہے، سب لوگوں کی ہوتی ہیں پرابلمز، لیکن پھر اللہ نے ایسی روشنیاں، ایسی بھلائیاں، ایسی نعمتیں، برکتیں عطا فرمائیں کہ سبحان اللہ، بیکاز تب یہ ہونا ہی تھا اور یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ نہ تو داڑھی والے تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی قمیص شلوار پہنی، میوزک سننا، گانے سننا، لائک اس طرح کا سارا جو ہے وہ دنیا والا سٹائل جو ہے وہ سب کچھ تھا، ٹھیک ہے، میری شادی کے فوراً بعد کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ تو کرنی تھی ہماری، ٹھیک ہے، اور پھر میں بھی اکیلی تھی اور جامعہ سے میں پڑھ کے آئی ہوئی تھی، اپنے والدین کی خدمت کرنے کے بعد شادی ہوئی اور چلی گئی، اور کیا ہوا کہ میں اکیلی تھی اور میں نے سٹار پلس کے ڈرامے لگا کے سارا دن بیٹھے رہنا ہوتا تھا، صرف میں فرض نماز پڑھا کرتی تھی، تو پکڑ تو میری ہونی تھی اس پہ۔ میرے میاں صاحب جو جاب کرتے تھے وہ چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات لائے، ایسے حالات لائے، ایک مولانا صاحب ہے، میری ان سے بات ہوئی کراچی کے، اور بہت تنگ آ گئی تھی، روئی بہت، اور میں نے پھر ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کیا مریم آج ہی گھبرا گئی ہے، یہ تو صحابہ والی آزمائش آئی ہیں مریم پہ،
تو کیا مریم آج ہی دل کو ہار بیٹھی ہے؟ ابھی تو اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے، پلٹنا ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسی ایسی آزمائش زندگی پہ گزری، لیکن الحمدللہ ایسے وظائف، ایسے لوگ زندگی میں ملے جنہوں نے مجھے روحانی طور پہ میرا ساتھ دیا، لیکن اپنے آپ کو بنائے رکھا، اللہ سے مانگتی رہی، اللہ سے مانگتی رہی، اللہ سے ہی مانگتی رہی، کسی دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ آج میں نے روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی۔ اور آج اللہ نے شانو والی زندگی دی ہوئی ہے، عزت والی زندگی دی ہوئی ہے، اور دین والی زندگی، قرآن والی زندگی۔ میرے گھر میں صرف اور صرف قرآن کی برکتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع اور ایسے راستے اٹھاتے ہیں نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی ریسنٹلی میرے میاں بحرین ہیں، میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے میاں کیسے بحرین گئے؟ میرے میاں کو قرآن لے کے گیا ہے، الحمدللہ۔ انڈیا کی بہن ہے سعیدہ جی، میری زندگی میں سب سے عزیز بہن، ٹھیک ہے، سارے سگے رشتوں سے بھی آگے سعیدہ جی ہیں، موسٹلی لوگ شاید جانتے بھی ہوں ان کو، ارجمند النساء ہے ان کا۔ اور جسٹ ایسے ہی آپ جیسے دینی بہنیں ہیں ویسے میری ان سے بات ہوئی، ان سے میں یہی دین کا کام آگے شروع کر لیا، اور جب بات ہوئی میں نے ان کو تھوڑا بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ سے مانگیں، امید رکھیں۔ میں نے زندگی میں ان کو اتنا پر امید بندہ پایا کہ میں نے کسی کو کبھی نہیں پایا، مطلب لوگوں کے دلوں میں خیال گزرتا ہے نا یہ کام نہیں ہوگا، لیکن وہ ایسی بندی ہیں ایمان والی، اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھے، کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہیں ہوگا، وہ کہتی ہیں انتظار تو کیجئے، وہ کہتی ہے دیکھیے تو صحیح اپنے رب کی طرف، آپ مانگیے اللہ دے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جسٹ اپنے ہسبینڈ کی سی وی جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے نمبر پہ سینڈ کر دیجئے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے۔ ہم نے تہجد میں بیٹھ کے، میرا چھوٹا بیٹا تب وہ آئی تھنک 6 سال کے تھے، ٹھیک ہے، جب میرے بیٹے نے مانگنا اللہ سے مانگا، میرا بیٹا تہجد پڑھا کرتا تھا، 7 سال کا سوری، تو وہ تہجد میں بیٹھ کے میں نے ان کو یہ الفاظ بتائے کہ بولو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں نا مجھ سے مانگو تو میں دیتا ہوں، تو میں اذان چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے مانگنے آیا ہوں میرے بابا کی جاب، میں آپ سے مانگنے آئی ہوں میرے بابا کی جاب، میرے بابا کا ویزا لگ جائے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ آپ یقین مانیں اس سے اگلے دن کی بات ہے، حالانکہ سال پورا ہو گیا، ویزا لگتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جس دن میرے بیٹے نے بیٹھ کے دعا مانگی اس سے اگلے دن کی بات ہے، وہ اسکول گئے، رات کو سعیدہ جی کی کالز آئیں، بٹ انفارچونیٹلی میں اس وقت اٹینڈ نہیں کر پائی۔ پھر دوبارہ انہوں نے صبح، میں نے کہا سب خیر ہے، خیریت ہے، انہوں نے کہا میں کال پہ بات کرنا چاہتی ہوں، کال پہ بات کی، انہوں نے مبارک دی، اور ہم دونوں میاں بیوی رونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، اینڈ شکر اللہ کا اتنا ادا کیا، اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے، شکرانے کے نفل پڑھے، اور اللہ کے بہت احسان مند ہیں۔ انڈیا کی بہنیں جو بحرین میں رہتی ہیں اور میری ٹیم ممبر ہے، اور کوئی ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ اتنا جانتے نہیں ہیں، تو صرف کیا قرآن میں پڑھاتی تھی، پہلے تھوڑا میرے ساتھ اٹیچ رہی ایز اے اسٹوڈنٹ، میں نے سب سکھایا، پھر آگے ان کو میں نے ٹیم ممبر بنایا، اور پھر انہوں نے میرے لیے یہ کام کیا، اور یہ کام بیسیکلی اللہ نے کیا ان کے ذریعے۔ آپ سوچیں کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ لے کے گئے، تو تب میری دعائیں، میرے وظائف، بہت کچھ تھا، اور اللہ نے وہ زندگی بدلی الحمدللہ۔ تب میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ کرتی تھی، اور میرے اللہ نے کیسی زندگی بدلی، باہر جانے سے پہلے میرے میاں کو دین کی سمجھ دی، میرے میاں کو قرآن کے ساتھ جوڑا، اینڈ جب جاب گئی، میری بیٹی ہونے کے بعد جاب چلی گئی، ایک بار پھر دوبارہ گئی، پھر حالات ویسے کے ویسے ہو گئے، اور میں آن لائن پڑھاتی تھی، اور اسی کے ساتھ ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اینڈ یو کانٹ بلیو کہ میں نے تب یہ دعا سنی دورہ قرآن میں، یہاں پہ گجرات قرآن سینٹر ہے، وہاں پہ میں گئی اور میں سن کے آئی، اور میں نے کہا میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھنا شروع کیا، اور ایک دن نہیں گزرا کہ میرے میاں صاحب کہتے ہیں مجھے میرا بیگ پیک کر کے دیں، میں نے کہا کس لیے؟ کہتے ہیں میں نے تبلیغ کے ساتھ جانا ہے، 3 دن کے لیے گئے، واپس آئے، پھر 4-5 دن رکے، پھر انہوں نے کہا مجھے جانا ہے 40 دن کے لیے، 40 دن کے لیے گئے، واپس آئے، آپ یقین مانیں زندگی بدل گئی،
وہ دن اور یہ دن زندگی بدل گئی. یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی داڑھی، یہ ٹخنے ماشاءاللہ ننگے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر نماز اور وہ سنتیں جو میں اپنی زندگی میں بھول گئی، وہ بھی مجھے انہوں نے یاد دلائیں، میرے بچوں کو یاد دلائیں. پھر ہم دین کے اوپر سارے ایک ساتھ ہو کے آئے. ہمارے گھر میں میوزک نہیں سنا جاتا، ہم گانے نہیں سنتے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے وہ چیزیں مل کے ساتھ کی. میں نے اپنے میاں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا، میں نے ان کو ترجمہ تفسیر ان کو کروایا، میں نے کچھ چیزیں حفظ والی ان کو کروائیں. آپ یقین جانیں اتنا پیارا، اتنا مزہ آیا کہ میں کہتی ہوں سبحان اللہ، یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ میرے اللہ کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کی برکتیں ہیں. تو بیسیکلی ہم میں جو کامن چیز ہے الحمدللہ وہ یہ ہے. میرے میاں پتہ کب چینج ہوئے؟ جب جنید جمشید چینج ہوئے تھے. ان کی جرنی ایک ساتھ آئی تھی الحمدللہ. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، فوت ہو گئے تھے. تو یہ تب کی بات ہے، اس دور کی بات ہے، اس ٹائم کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک کرنے والا نہ بنائے. ہم میں ایک چیز یہی ہے، ہم ہر چیز اللہ سے مانگے. بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں میں فلاں بندے کو کہہ دوں، فلاں بہن کو، فلاں امی کو، میاں کو، شوہر کو، بچوں کو. نہیں، اپنے رب سے مانگے، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد بات ہو رہی ہے والدین سے بدسلوکی کی. تو والدین چاہے وہ شوہر کے ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں، ہمیں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی اور نہ ہی نافرمانی کرنی ہے. جتنا ہو سکے حسن اخلاق جو ہے وہ پیش کیجیے اپنا. صلہ رحمی کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا گیا، بار بار فرمایا قطع رحمی سے بچو، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی نیکی کی طرف لے آتے ہیں. بیکاز آخر اس کو سمجھ تو آتی ہی ہے نا کہ بھئی یہ غلط کام میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، آج میں بھی اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے اس چیز سے ہٹنا ہے، مجھے پلٹنا ہے، مجھے میرے رب کی طرف جانا ہے. ان کو احساس تو ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کیجیے. اللہ تعالیٰ آگے سب جو ہے سنبھالنے والے ہیں. تو والدین کے ساتھ خاص کر کے بزرگ جب ہو جاتے ہیں تو پلیز غلط ہیں ٹھیک ہے، ان کو سمجھائیں، بات کریں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دیں. یہاں تک کہا گیا کہ اگر میرے والدین مشرک ہوتے، ٹھیک ہے، مشرک ہوتے تو بھی میں ان کی خدمت کرتا، لیکن میں ان کو اگر وہ مجھے یہ کہتے نا کہ بھئی آپ شرک کرو، اگر وہ مجھے شرک کرنے کا کہتے تو پھر میں نے بات نہیں ماننی تھی. لیکن اگر وہ باقی چیزوں میں ان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم نے سن رکھا ہے کہ ایک صحابیات کے دور میں، صحابیوں کے دور میں ایک شخص تھے جو اپنی ماں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. تو ان کا نام کوئی بتا سکتا ہے کیا تھا جن سے کہا گیا کہ صحابہ کو بولا گیا کہ ان سے جا کے دعا کروائیے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ بتایا گیا تھا کہ اس طرح جو ہے ایک شخص ہے جو اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے اور وہ مستجاب دعا ہے، یعنی کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ان سے جا کے اپنی دعا کروائیے گا. ایک صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص سے جا کے دعا کروائیے گا. کیا کسی کو یاد ہے؟ واقعہ یاد ہے، ہاں. نام ان کا قاف سے شروع ہوتا ہے، قاف سے. مجھے خود اب دماغ میں گھوم رہا ہے بہت تیزی سے، بٹ مجھے یاد نہیں آ رہا، بالکل مائنڈ سے نکل گیا. واللہ اعلم. آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے قتل یعنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا ہے میاں والے میں. بیٹی ہونے پر اس نے اپنے چھوٹے سے 6 دن کی بچی کو 7 دن کی بچی کو 6 گولیاں مار کے ہلاک کر دیا ہے، مار ڈالا اسے. چھوٹی سی 5 گولیاں ماری تھی، 5 گولیاں، ہاں، 6 دن کی بچی تھی.
हाँ बिल्कुल, 6 दिन की बच्ची और 5 गोलियां उसको मारी, 5 गोलियां बिल्कुल। और उसको आई थिंक अब फांसी का हुक्म दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि बेटी पैदा हुई है। तो औलाद को कभी कत्ल नहीं करना चाहिए। एक वो जिसमें औलाद पैदा हो जाती है उसके बाद कत्ल किया जाता है, एक होता है जब हम बच्चे का अबॉर्शन करवा देते हैं, तो वो भी कत्ल होता है। वो जान तो बन चुकी होती है ना जिसको हम कत्ल करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हम पे रहम करे। अल्लाह के नबी ने कितनी इज़्ज़त दिलाई औरतों को, बेटियों को, नहीं तो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊँ मैं अपने नबी के ऊपर और अपने नबी के बताए हुए रास्ते के ऊपर। अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक दे। फिर बताया जा रहा है छुपी और खुली बेहयाई, यानी ये भी हराम है। छुपी और खुली बेहयाई, खुल्लम खुल्ला बेहयाई करें या छुप कर बेहयाई करें। वो कहा गया ना, जब तुम बेहया हो जाओ, जब तुम में सब कुछ करते जाओ तो फिर तुम में तो हया का तकाजा रहते नहीं, फिर जो मर्जी ये करो, ठीक है। तो लेकिन कोशिश करें कि जो खुल्लम खुल्ला बेहयाई हो रही है उसको भी रोके, और छुपी हुई बेहयाई जो है उसको भी रोकने की कोशिश करें। फिर बताया गया है किसी को कत्ल करने के बारे में, चाहे कोई भी कत्ल हो। फिर बताया गया यतीम का माल नाहक तरीके से खाना। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, वो बच्चा है उसको क्या पता, चाचा लोग या मतलब जो भी उसके ऊपर होते हैं वो सब उसके ऊपर ऐसे नाग बन के बैठे होते हैं, फन फैला के बैठे होते हैं माल के ऊपर कि ये हमारा है, और खा रहे होते हैं। बस उसको आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे थोड़ा सेफ्टी जोन दिया होता है ताकि उसको ज़्यादा फील ना हो या कुछ इस तरह से। और जबकि कुरान में कहा गया कि जब वो बालिग हो जाए तो उनके हाथों में उनका माल दे दो। जब वो छोटे हैं तब रखो अपने पास, लेकिन उसको खर्च मत करो। उसके ऊपर खर्च कर रहे हो वो एक अलग बात है, तो उसको खुद मत खा जाओ, हड़प मत कर जाओ। तो हमारे यहाँ तो हक माल जो होता है उसको नहीं छोड़ा जाता, जो यतीम नहीं होता उसके माल को भी नहीं छोड़ा जाता। तो बाकी तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह हम पे रहम करे। फिर बताया नाप तोल में कमी करना, और हम हर चीज़ के नाप तोल में कमी करते हैं, चाहे एक दूध देने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो एक सब्ज़ी फ़रोश ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। और हमें ख़ुद घर पे अपना भी मुआवजा करना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ है ऐसी जो किसी को दे रहे हैं और उसमें हम कमी कर रहे हैं। मेरी अम्मी की बड़ी प्यारी आदत हुआ करती थी, वो जब भी किसी को, हमारे ना गंदम का बड़ा काम होता है, तो गंदम दिया करती थी। तो जो हमारे होते हैं काम वाले सारे होते हैं, तो उनको माप तोल के देने के बाद एक प्याला भर के एक्स्ट्रा डाल देते थे कि कोई पता नहीं भाई टोपा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी आदत है। अगर आप दूध दही कुछ भी ऐसा कारोबार करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डाल दें, हो सकता है अल्लाह उसी को बख्शिश का ज़रिया बना दे। फिर बताया गया अदल ना करना, इंसाफ करना चाहिए, चाहे वो घर से लेके अदालत तक ही क्यों ना हो। फिर बताया गया है अहद शिकनी करना, वादा करके वादे को तोड़ देना, वादे की खिलाफ़ी करना, ये भी बहुत बुरी बात है और हराम कामों में आता है। फिर बात हो रही है ईमान और अमल की, लाजिम व मुल्ज़िम है, यानी मलज़ूम है, हमें लाजिम करार दिया गया है कि ईमान लाकर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म होना कोई बड़ी बात नहीं, इल्म पे अमल होना सबसे बड़ी बात है। और आपको पता है हदीस है ना कि इल्म हासिल करने वाले जो उस पे अमल नहीं करते, क़यामत में जहन्नुम में एक ऐसा गड़ा होगा जिसके गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे और उनके पेट की आंतें जो है वो बाहर लटक रही होंगी। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हम जैसे लोगों का हाल होगा जिनके पास इल्म है, इन्होंने खुद अमल भी नहीं किया और लोगों को भी नहीं बताया। ये जो हम बड़े बड़े आलम मुफक्किर दीन बन के बैठे हुए ना, ये इन लोगों का हाल होगा। ये कोई आम बंदे की बात नहीं हो रही। अल्लाह हम पे रहम फरमाए और अल्लाह हमें सभी चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल ईमान में ही दाखिल होने का नाम है। फ़िरका परस्ती की बात हो रही है, जो दीन में इख्तलाफ करते हुए फ़िरका परस्ती पर उभारें और ग्रोहों में बढ़ जाएँ, उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो सरासर गुमराही और सरासर फ़िरका वारियत फैला के एक दूसरे के दिलों में बुग़्ज़, अदावत, हसद और ये चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं। नेकी और बुराई का बदला। और एक बड़ी मज़े की बात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी भी शख्स को पूछा जाता था
کہ آپ کون ہو، تو وہ کہتا تھا انا مسلم، میں مسلمان ہوں. وہ فخر محسوس کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کبھی نہیں کہا میں سنی، میں شیعہ، میں وہابی، میں اہل حدیث، میں یہ میں وہ مسلم کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے. اور ہم آج کے مسلم، ہمیں کوئی بندہ پوچھے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں یہ کہلانے میں، میں اہل توحید ہوں، میں مجھے جماعتوں کے نام نہیں آتے سوری، میں تبلیغ والا ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، یا میں استاذہ فرحت ہاشمی کو ماننے والا ہوں، میں مولانا طارق جمیل کو ماننے والا ہوں. اس طرح سے اپنی جماعتوں کے وہ بتاتے ہیں فخر محسوس کرتے ہوئے، جبکہ ہمیں بھی کہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو ہم اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے. بیسیکلی فرقہ واریت چھوڑ کے ہمیں ایک قرآن، ایک رسول اور ایک مسلمان ہونے پہ اکٹھا ہونا چاہیے. نیکی اور برائی کے بدلے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، جبکہ ایک برائی کا بدلہ اسی کے مطابق ہے. اور جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے داہنے فرشتے جو ہیں وہ فوراً اس ارادے کو لکھ کے اجر لکھ لیتے ہیں. لیکن جب ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رک جاتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں شاید ابھی یہ اپنا ارادہ بدل دے. جب بدل دیں تو پھر نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر اس پہ ڈٹ جائے اور اس کو کر جائے پھر فرشتہ جو ہے فوراً لکھ لیتا ہے. تو کوشش کیا کریں کوئی بھی نیکی کا سنیں یا بات ہو فوراً ارادہ کر لیں میں بھی یہ نیکی ضرور کروں گی. جیسے بھی کوئی وظائف وغیرہ بتائے، یا مطلب میں نے بتایا صرف اللہ سے میں نے مانگا، یا مطلب میری یہ سچویشن رہی تو اللہ سے، تو آپ نے بھی سوچا اگر کسی نے کہ بھئی نہیں آئندہ ہم جیسے صحابہ کرتے تھے نا ویسے کریں گے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگیں گے. وہ لکھ لیا فرشتے نے، اس کا اجر مل گیا. ابھی ہم نے وہ کیا نہیں لیکن اجر مل گیا. پھر بات ہو رہی ہے صراط مستقیم کی، دین قیم جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا، شرک سے پاک رہا اور اللہ کی طرف یکسوئی والا رہا، جینا مرنا اللہ کے لیے. بڑی پیاری آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تمام جہانوں کے رب جو کہ ہمارا اللہ ہے اسی کے لیے ہے. تو ہمارے تمام معاملات، ہماری تمام چیزیں صرف اور صرف خالص اللہ کی اطاعت کے لیے ہونی چاہیے. نزول کتاب کی بات ہو رہی ہے، دعوت تبلیغ اور پیروی کے لیے، تاکہ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی پیروی سے بندہ بچ جائے اور صرف اللہ کو ہی فالو کرے. بات ہو رہی ہے وزن کی، یعنی اعمال کے درجے جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے. اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہوگا. تو بتایا گیا انما الاعمال بالنیات، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وزن جو ہے وہ اخلاص کا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اپنی نیتوں کو اور اخلاص کو پکا کرنا ہے انشاءاللہ. شیطان کا انکار تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہ کر سکا تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. شیطان نے پھر چیلنج کیا بنی آدم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے، اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے بھی آ کر نیکی کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. اور یہ کم بخت شیطان ہے ہی ایسا، ہمارے اندر ہمارے خون کی طرح دوڑتا ہے، رات کو ہمارے ناک کے اندر اپنی رات گزارتا ہے، اور ہمارے اندر گندی خواہشات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے. بیکاز شیطان کا وسوسے ڈال کر آدم کو بہکا دیا، تو ہم کس چیز کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرے گا. ہمارے پاس تو 24 گھنٹے اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس نے بس یہ پکا کیا ہوا ہے کہ میں نے بس ان کو سیدھے راستے نہیں جانے دینا، سوائے ان لوگوں کے جو نیکی پر چلتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں. تو اللہ ہمیں صدیقین اور نیک میں سے بنائے تاکہ ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. ہم جیسے لوگ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اپنی نماز کو ہی دیکھ لیجیے، جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں آپ یقین جانیں اللہ پاک معاف فرمائے، دنیا جہان کے وسوسے، دنیا جہان کے خیالات لا کے ہمارے دماغ میں ڈال دیتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعا پڑھیے تاکہ ہم اس سے بچتے رہیں. بات ہو رہی ہے لباس کی. چھوٹی سی بات ختم ہو گیا ہے، میں لیکچر سے چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی. میں جی 3 پوائنٹ رہ گئے ہیں، 3 پوائنٹ رہ گئے، میں جلدی سے کور کر لوں.
چلو چلو میں نے کہا دعا بھی نہیں وہ شیطان سے بچنے کے لیے. جی آگے بات ہو رہی ہے لباس کی. زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائے اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم پہنتے بھی ہیں. اسراف سے بچاؤ یعنی کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرنا، یعنی بے جا فضول خرچ نہیں کرنا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نعمتوں کو بالکل چھپا دیں، دکھاوا نہیں، اظہار کرتے ہیں پہن کے. مطلب اب اللہ نے مجھے، جیسے میں نے اپنی بات بتائی، میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اب مجھے اللہ نے دیے ہوئے ہیں پیسے بھی اور کپڑے بھی تو میں پہنتی ہوں، لیکن صرف اپنے ہسبینڈ کے سامنے جب وہ ہوں تو تب ان کے لیے. ادروائز میں ہمیشہ ٹراؤزر اینڈ شرٹ میں رہتی ہوں جو کہ عام گھر میں پہنی جاتی ہیں، اور وہ بھی کپڑے کی نہیں، وہ جو دوسری ہوتی ہے نا، یہ جو نائٹ ڈریس ٹائپ ہوتے ہیں، تاکہ میں ایزی رہوں کیونکہ میرے گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں ہے. سو دیٹس وائی. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ دے تو اس کا اظہار کریں. اب جیسے میرے جتنے بھی نیو کپڑے ہیں وہ سب میں اپنے رمضان کے لیے ریڈی کر کے رکھ لوں گی. ہر روز ایک نیا جوڑا پہن کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے پھر الماری میں، پھر پہنوں گی، پھر الماری میں. تو آپ بھی ایسے ہی کیجیے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ہم اس سے بھی اچھا کر سکیں. میرے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں اور مجھے شوق بھی نہیں کپڑوں کا. آئی ہیٹ بہت سارے کپڑے لینا اور بنانا اور پہننا کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہے دکھانے کا کچھ، تو الحمدللہ کیونکہ اس میں دکھاوا آ جاتا ہے. پھر بات ہو رہی ہے فواحش کی. بے حیائی کے کھلے اور چھپے سب کام جو ہیں وہ حرام ہے، جیسے ہم نے پڑھ لیا. اس میں خواہ یہ بھی بتایا گیا چاہے وہ فحش کلامی ہی کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کی زبان کے اوپر گندی گندی گالیاں ہوتی ہیں، تکیہ کلام ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھی بولتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، جنت میں بولنے والے لوگ جو ہوں گے وہاں پہ کوئی گندی بات، بےہودہ بات نہیں ہوگی. تو اپنے آپ کو جنتیوں کی صف میں لانے کے لیے کوشش کریں کہ ہم یہ گندی گالیاں، گندی لہو باتیں اور بےہودہ الفاظ جو ہے وہ نہیں بولیں گے، نہ ہی اس طرح کی حرکتیں کریں گے. آگے بات ہو رہی ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والے کے لیے جنت میں داخلہ مشکل ہے اور اس کا اوڑھنا اور بچھانا صرف اور صرف جہنم ہوگی. اللہ ہمیں بچائے جہنم سے. پھر بات ہو رہی ہے غل کی، یعنی جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں کینہ، کدورت، مطلب دھوکہ، فریب، مطلب بالکل نیٹ اینڈ کلین، پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہمارے دل ابھی بھی صاف ہو جائے اور پھر بھی صاف ہو جائے. پھر بات ہو رہی ہے جی اصحاب الاعراف کی. فیصلے کے منتظر وہ لوگ جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے. تو یہاں پہ بات اعراف والے ہیں جو کہ درمیان میں ہوں گے، ایک طرف جنتی ایک طرف دوزخی. تو ان کے پاس تھوڑے اعمال کیا ہوں گے؟ نیک ہوں گے اور کچھ بد ہوں گے، لیکن وہ برابر ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ انتظار میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے فیصلہ فرمائیں گے وہی ہوگا. پھر بتائے گی ہے لاسٹ پوائنٹ دعا کا آداب. انکساری اور خاموشی، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے اور دعا میں زیادتی سے بھی بچنا چاہیے. مطلب کوئی عجیب عجیب سی باتیں کرنے سے بھی بچنا چاہیے. ہمیشہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی لمٹ کو نہ کراس کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے. لیکن میں جب بہت زیادہ خوشی اور بہت نعمت ملتی ہے تو میرے منہ سے نکلتا ہے آئی لو یو میری جان، میری اللہ تعالیٰ جی، ایسے کر کے بولتی ہوں. بٹ مجھے اچھا لگتا ہے میں بولتی ہوں ایسے، تو میں میری جان کر کے بولتی ہوں الحمدللہ. مجھے ایک فیلنگ آتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو آگے بات ہو رہی ہے انبیاء کی. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی. سب نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا اور غلط کام کو چھوڑ دینے کی طرف ہی دعوت دی. اور اس بارے میں ہمیں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آئیے نیک عمل کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی اب آپ اپنا پوائنٹ بتائیے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے. یس. جو نوافل یہ سجدے کے نوافل نہیں ہوتے، یہ آپ ویسے 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ شکر یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو فوری طور پہ کہیں نہیں آپ وضو ہے نہیں وضو ہے آپ کو سجدہ شکر ہو جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ نہیں کہ ایک خبر ملی ہے تو آپ نے 2 گھنٹے کے بعد وضو کیا، 2 نفل پڑھے تو فوراً سجدہ شکر کرنا. آپ کو اسی نماز بالکل فوراً سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. آئی یہ تھنک تھوڑا سا پوائنٹ جو میں نے کہنا تھا کہ نفل نہیں ہوتے سکتے. ہاں بالکل بالکل. اور جب آپ ایسی طلب ہوتی ہے نا کسی چیز کی اور وہ ایک دم سے ملتی ہے
تو کچھ لوگوں کا آٹومیٹکلی ہوتا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، وہ فوراً بس واش روم جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور آ کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں یہ کیفیت چینج نہ ہو جائے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ وقتی طور پہ بھول جاتے ہیں، شیطان بلا دیتا ہے. تو بالکل بہت اچھی بات ہے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دس رمضان بھی اینڈ ہول لائف، پوری زندگی انشاءاللہ، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور یقین جانے میں نے اپنی لائف کی آپ کو کتنی ساری باتیں بتائی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ہمارا جو انکلوڈ ہے وہ شکر ہے. جب ہم نے شکر کیا، اللہ نے اس کے بدلے ہمیں یقین جانے اس سے کہیں زیادہ دیا. ٹھیک ہے، تو شکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ نے ایک نان بھائی والی بات سنی ہوگی، حضرت امام حنبل والی بات، میں اس کے ساتھ کلوز کروں گی. ان کے پاس ایک شخص تھا، وہ گئے کہیں، گزر ہوا، وہ کہیں گئے تھے اور مسجد میں قیام کرنے لگے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہاں پہ قیام نہیں کرتے ہیں، تب نہیں کرنے دیا کرتے تھے. تو ابھی وہ اسی انتظار میں تھے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ مسافر تھے. تو پاس سے ایک آدمی گزرا، نان بھائی اس کا نام تھا، نان بھائی یعنی روٹیاں لگانے والا، نان والا نا. تو اس نے کہا کہ آپ میری طرف آ جائیں، میں آپ کو اپنا مہمان بناتا ہوں، آپ رات میری طرف گزارے. اچھا، اسی طرح سے وہ اس کو گھر لے گئے، حضرت امام حنبل کو، وہ کسی کو نہیں پتا تھا، یہ تو میں بتا رہی ہوں نا. اس شخص کو گھر لے گئے، وہ نان بھائی لے گیا. پھر کیا ہوا کہ وہ نان بھائی آٹا گوندھ رہا تھا، روٹی بنا رہا تھا، جو بھی کام کر رہا تھا نا، تو اس میں وہ کیا کہہ رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، وہ بار بار اللہ کے ساتھ توبہ کا اظہار کیے جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو جو وہ شخص تھے، مہمان جو تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ اتنی بار استغفر اللہ مطلب اللہ کے سامنے کرتے ہیں، تو کیا اس نے آپ کو کوئی فائدہ بھی دیا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے، وہ جو نان بھائی تھا، اس نے کہا کہ اس نے مجھے آج تک میری جو بھی دلی خواہش ہے نا، اس نے پوری کی ہے. میں جو بھی چاہتا ہوں میرا رب پورا کرتا ہے. بس ابھی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی جو کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، ابھی ملی نہیں. سنا ہے کوئی امام احمد حنبل ہے جو بڑا نورانی بندہ ہے، جو بڑا عظیم بندہ ہے، تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی بات. میرے یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. تو وہ جو شخص تھے، انہوں نے بتایا اللہ نے تیری یہ چیز بھی پوری کر دی، میں ہی امام احمد حنبل ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہم جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذرائع، لوگ وہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہی امام احمد حنبل ہوں، اور مجھے گویا ایسے جیسے کوئی چیز اٹھا کے یہاں پہ لے آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں لے کے آئے تھے اس بندے کے لیے، اور وہ خود چل کے ایسے دوڑے آ رہے ہیں. تو راستے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم توبہ کرو اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ آسمان سے، زمین سے، ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ ہماری سوچ بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی. اور میرا تو پرسنل لائف میں استغفار کا، الحمدللہ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا، اللہم اغفنی بحلالک کا، سورہ مزمل کا، اور قرآن کے اوپر اسٹرگل کرنے کا اینڈ عمل کرنے کا، اللہ نے پورا جو کہتے ہیں نا میری زندگی میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ لا کے میرے سامنے کھڑی کر دی. شروع ہونے لگا تو میری بہن نے جو بات بولی وہ بتانا چاہ رہی ہوں. اس نے بولا کہ اللہ سے رو کے توبہ کرو، معافی مانگو، ادھر ہی جائے نماز ڈال لو اور بولو اللہ سے، اللہ تعالیٰ میری یہ ضد ہے آپ سے. تب میں نے سیکھی ضد کرنا اللہ سے. میری یہ ضد ہے آپ سے، میں میرے بیٹے کو اب نارمل لے کے آئی ہوں، معذور لے کے آئی، میں یہاں سے چلتا ہی لے کے جاؤں گی، اور آپ نے مجھے دینا ہے، ورنہ میں نے یہاں سے نہیں جانا. مجھے ٹھیک میرا بیٹا چاہیے اور آپ نے دینا ہے. اینڈ یقین جانے ودن 15 days اللہ نے ایسی توبہ قبول کی. ودن 15 days میرا بیٹا وہاں سے چلتا ہوا گھر واپس آیا. ادروائز ڈاکٹرز کہتے ہیں اٹس میریکل، مطلب یہ معجزہ ہے لائف میں. ادروائز GBS وائرس کا پیشنٹ 1 سال بعد صرف چلنے کی ہمت کرتا ہے. تو یہ میرے رب نے انعام دیا ہمیں. ہماری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم شکر ادا کرتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں یا فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں. اور کوئی بندہ اس کے بعد میرے بیٹے کو بھاگنے سے، چلنے سے کچھ کرتا تھا نا، میرا دل کرتا تھا میں اس کو مار ڈالوں.
مطلب میں یہ سوچ کے گھبرا گئی تھی کہ آپ دیکھیں ایک بچہ پوری ابھی وہ 7-8 سال کا 9 سال کا ہونے والا ماشاء اللہ، تو اگر وہ بیڈ پہ ہوتا، معذور ہوتا اور اس کا واش روم میں صاف کر رہی ہوتی تو میری زندگی، میرے حالات کیسے ہوتے؟ تو میرا بیٹا ایک ایک قدم اٹھاتا ہے نا، خدا کی قسم میں کہتی ہوں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. میرے اسی وقت ہاتھ اللہ کے آگے جڑ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کو چلتا پھرتا بنایا کہ وہ چلنے پھرنے والا ہو گیا، نہیں تو آج پتہ نہیں اس کی زندگی اور میری زندگی کیسی ہوتی. تو یہ شکر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نوازتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی ایموشنل ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد